أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 64 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان جو مشترک چیز ہے یعنی اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے، اسی کی عبادت کی جائے، اسی کو ہی اپنا رب مانا جائے اور اسی سے ہی اپنا سارا تعلق قائم کیا جائے۔ تو یہ اس کا ذکر یہاں ملتا ہے، اور یہ آیت خاص طور پر جب اہل کتاب کو دعوت اسلام دی جاتی ہے تو اس وقت اس آیت کا حوالہ دینا یا اس آیت کے مطابق بات کرنا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ اس میں ان کے اور ہمارے درمیان جو مشترک چیز ہے، یعنی وہ اللہ کی توحید جو ہے، اللہ کی عبادت جو ہے، وہ موجود ہے۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، کل کہہ دیجئے، فرما دیں، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ اب جو اہل کتاب ہیں ان میں سے یہودی اور عیسائی موجود ہیں، یعنی تورات اور انجیل والے۔ فرمایا کل، فرما دیں ان کو، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالو، آ جاؤ، آؤ، یعنی دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ، الہ کی طرف، کلمہ کی طرف، بات کی طرف، سوائم جو برابر ہے، ایک جیسی ہے، یکساں ہے، یعنی تمہارے اور ہمارے، بیننا ہمارے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، یعنی ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو تمہارے اور ہمارے درمیان یکساں ہے۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، فرما دیں اے اہل کتاب، آؤ ایک بات کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان ایک جیسی ہے، یعنی برابر ہے۔ اللہ، وہ یہ کہ نعبدا، کہ ہم عبادت نہ کریں، الا اللہ، مگر اللہ کی، یعنی سب سے جو مشترک بات ہے وہ فرما دی کہ کیا ہے، ہم عبادت کریں تو صرف اللہ کی، ولا نشرکو، اور شرک نہ کریں ہم، بھی اس کے ساتھ، شیئن کسی چیز سے بھی، یعنی اللہ کے ساتھ کسی چیز کا شرک بھی نہ کریں، یعنی کسی چیز سے شرک نہ کریں، یعنی اللہ کا شرک جو ہے وہ کسی چیز سے بھی نہ کریں۔ یہ مشترک چیز دوسری آ گئی، ولا یتخذا، اور نہ بنائیں، بعضنا، جس طرح کے بعض، بعضاً ارباباً، جیسے بعض نے بعض کو اپنا رب بنا لیا ہے، تو یہ کسی کو، یعنی ہم
بعض نے بعض کو جس طرح رب بنا لیا ہے ہم ایسے نہ بنائیں، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، یعنی سوائے اللہ کے ہم کسی کو اپنا رب نہ بنائیں۔ فَإِن، پس اگر، تولو، اگر پھر جائیں، منہ موڑ جائیں، فقولو، یعنی اگر وہ جو عیسائی اور یہودی ہیں اگر وہ بات نہیں مانتے، منہ موڑ جاتے ہیں، تو پھر ان کو کہہ دو، فقولو، ان کو کہہ دو، فقولو شہدو، کہ بھیا شہادت دے دو، بے انا مسلمون، کہ ہم مسلمان ہیں، کہ تم گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو ارشاد ہوا، ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں، ارشاد ہوا، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ ارشاد ہوا مسلمانوں کو کہ یہودیوں اور عیسائیوں سے کہہ دو، یعنی اہل کتاب سے، یعنی جو تورات اور انجیل کے ماننے والے ہیں، ان سے کہہ دو کہ اے اہل کتاب، ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہم اور تم میں مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ کو چھوڑ کر ہم ایک دوسرے کو اپنا رب نہ بنائیں۔ پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو کہہ دو، گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں۔ تمام پیغمبروں کا مرکز جو تھا، یعنی مرکز کس چیز کا؟ تبلیغ کا، لوگوں کو بتانے کا، تو وہ اہل کتاب میں بھی مشترک ہے، جو کہ 3 باتیں ہیں جو کہ اللہ نے یہاں ارشاد فرمائی۔ پہلا کہ نعبد الا اللہ، کہ اگر عبادت کریں ہم تو صرف اللہ کی کریں، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، تو یہ ہے پہلی بات جو اس میں فرمائی گئی۔ دوسری، ولا نشرک بہ شیئا، یعنی اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کریں، اور پھر آیا کہ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم کسی کو بھی اللہ کے سوا رب نہ بنائیں، جس طرح کہ عام بندے دوسروں کو اپنا رب بنا لیتے ہیں، تو ہم کسی کو بھی اپنا رب نہ بنائیں سوائے اللہ کے۔ تو یہ 3 باتیں تھیں جو کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ اہل کتاب یہ باتیں نہیں مانتے تو پھر ان کو کہہ دیں کہ آپ گواہی دے دو کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو ایک موقع دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان 3 باتوں پر دعوت دی جو ہر پیغمبر فرمایا کرتے تھے۔ یہ 3 باتیں تمام جو آسمانی کتابیں ہیں ان میں مشترک ہیں۔ ہر پیغمبر آیا اس نے یہی 3 باتیں کی۔ پہلی بات، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ دوسری، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ تیسری، اللہ کے سوا کسی اور کو رب نہ مانو۔ تو یہی باتیں جو ہیں یہ تمام جتنی شریعتیں آئی ہیں سب میں موجود ہیں۔ یہودی اور عیسائی علماء اپنے دین کے حرام اور حلال کے فیصلے تک خود کر لیتے تھے، لوگوں کے رب بنے ہوئے تھے، چنانچہ حرام حلال قرار دینے کا اختیار اللہ کو ہے۔ پیغمبر بھی اللہ کے حکم کے مطابق حلال حرام قرار دیتے ہیں۔ رب تعالی والا کام جو ہے وہ یہ علماء کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے دیکھیں کہ آپ غور کریں کہ یہ جو کام حلال حرام کا ہے، یہ فتویٰ دینا کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے، تو یہ شریعت کے اندر اس کا حکم اللہ کی طرف سے آتا ہے، پھر پیغمبر اس کو لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ لیکن ان یہود اور نصارہ کے علماء نے خود ہی یہ حلال حرام کا فیصلہ کر لیتے تھے، تو یہ لوگوں کو یہی بتاتے تھے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، بس لوگ پھر ان کی بات کو مان لیتے تھے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ملتی ہے، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حاتم تائی کے بیٹے تھے اور یہ بھی
نصارہ تھے اور بعد میں مسلمان ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ان کی بات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی بات ملی، تو یہ آیت آئی، تو اس میں حکم ہوا کہ یہ نصارہ جو ہیں یہ تو اللہ کے سوا یہ اپنے علماء کو رب مان لیتے ہیں، جس طرح کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 ہے، اس کے اندر بھی موجود ہے کہ آپ ذرا دیکھیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 جو ہے اس میں ہے اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، یعنی انہوں نے بنا رکھے تھے اپنے جو احبارہم و رہبانہم، یہ جو اپنے جو ولی تھے ان کے اس وقت کے، اور جو امام تھے یا علماء تھے، اربابم ان کو اپنے رب بنا رکھے تھے، من دون اللہ اللہ کے سوا، والمسیح ابن مریم اور عیسیٰ علیہ السلام جو مریم کے بیٹے تھے ان کو بھی اپنا رب مانتے تھے۔ تو یہ جب کہ وما امروا الا لیعبدوا الہ واحدہ، مگر ان کو جو حکم تھا یا ان کی کتاب میں جو تھا وہ تو یہی تھا کہ اللہ کے سوا، جو اللہ واحد ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لا الہ الا ہوا، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، سبحانہ وہ پاک ہے، اما یشرکون ہر قسم کے شرک سے وہ پاک ہے۔ تو یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 میں بھی موجود ہے کہ ان لوگوں نے اپنے رب بنا رکھے تھے، اور راہب جو تھی ان کو، راہبوں کو، علماء کو سجدہ کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ راہب جو ہیں جب زیادہ مجاہدہ کرتے ہیں تو ان میں لاہوت کا اثر پیدا ہو جاتا ہے، بلکہ اس میں لاہوت یعنی اللہ کی طرف سے خصوصی جو عنایات کا اثر ہے وہ حلول کر جاتا ہے، اور وہ پھر اس وجہ سے مردوں کو بھی زندہ کر لیتے ہیں اور مادرزاد اندھے کو بھی بینا کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے ان کے پاس اللہ کی طرف سے بہت بڑی طاقت آ جاتی ہے۔ تو استغفر اللہ نعوذ باللہ، پھر یہی عقیدہ ہوتے ہوتے انہوں نے دیکھا وہ عیسیٰ علیہ السلام میں، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے پھر استغفر اللہ نعوذ باللہ اپنا رب ماننا شروع کر دیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام پھر آپ دیکھیں نا ان کو، تو یہ ٹرینٹی کا جو ہے، ٹرینٹی کہتے ہیں نا، تین، یعنی تین سے مراد باپ، بیٹا اور روح القدس۔ باپ بیٹا، آپ دیکھو نا کس کو باپ مانتے ہیں، اب اللہ کو استغفر اللہ، اور بیٹا دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کو، روح القدس جبرائیل علیہ السلام کو، ان سب کی پوجا کرنے والے ہیں۔ تو اب دیکھیں تو صحیح کہ یہ کیا کرتے ہیں، تو اس طرح سے یہ شرک میں مبتلا ہو گئے، اور اصل جو حقیقت تھی جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ جو ہے لا الہ الا ہوا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے رب ہی بنا لیے، اپنے علماء کو ہی اپنا رب بنا لیا۔ تو اس طرح کی صورتحال ان کے ہاں ہو گئی، یعنی متشابہات کی پیروی کر کے معجزات عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے یہ پٹڑی سے اتر گئے اور شرک میں مبتلا ہو گئے۔ بعض اہل کتاب سے جب سوال ہوا کہ ہم تو اپنے علماء کو رب نہیں مانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ بات نہیں ہے، یعنی اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات گئی تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ بات نہیں کہ وہ جس چیز کو حرام ٹھہرا دیں تم اسے حرام مان لیتے ہو، تو اور جس کو حلال ٹھہرا دیں تم اسے حلال تسلیم کر لیتے ہو۔ اس وقت جو سائل تھے عدی بن حاتم، انہوں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا ہاں ہم یہ بات تو ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب تو یہی ہوتا ہے نا کہ جو ہے وہی تو حلال حرام کا حکم کرتا ہے، تو حلال حرام کا حکم اللہ ہی کرتا ہے، وہی رب ہے، تو رب جو ہے وہی کام کرتا ہے، یعنی یہ حلال حرام کا کام جو ہے، یہ حلال حرام کا بتانا یہ اللہ حکم دیتا ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تو اللہ کا حکم اگر بندہ دیتا ہے تو پھر بندے کو تم نے رب بنایا ہوا ہے، وہ علماء دین کو جو یہود و نصارہ کے ہیں، تو ان کو، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ لوگ جو ہیں انہوں نے ان کی باتوں پر مانتے تھے، ان کو سجدہ بھی کرتے تھے، تو اس طرح سے انہوں نے اپنا رب اپنے علماء کو، اپنے جو اس وقت کے ان کے ولی تھے ان کو بنایا ہوا تھا، تو اس طرح سے وہ جو ہے نا پٹڑی سے اترے ہوئے تھے، اور یہ شرک جو تھا یہ آگے پھر چلتا رہا، اس طرح سے یعنی سلسلہ وہ جو تھا ان میں چلتا رہا آگے تھے۔ تو آپ غور کریں کہ یہ ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے یہ کھل کر جو ہے نا اس آیت کو آیت دعوت بنایا۔ دعوت یعنی کسی کو آپ دعوت دیتے ہیں نا،
تو آپ اس آیت کا حوالہ دے سکتے ہیں. یعنی دعوت سے مراد کہ بھئی کسی اہل کتاب کو دعوت دیتے ہیں، عیسائی کو یا یہودی کو دعوت دیتے ہیں، تو اس کو آپ اس آیت کو آپ اپنی دعوت میں ایک بنا سکتے ہیں، ایک یعنی آغاز، کہ دیکھیں ہمارے اور آپ کے درمیان جو مشترک ہے ہم اس بات پر آ جاتے ہیں، چلے آپ بھی آ جائیں. تو ان کو کہا جا سکتا ہے کہ مشترک کیا ہے، کہ ان کی کتاب میں تورات میں بھی لکھا ہوا ہے اور انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے، قرآن پاک میں بھی، کہ عبادت کے لائق اللہ تعالیٰ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور وہی رب ہے، وہی مالک ہے. تو یہ اسی بات پر ہے کہ پہلی بات کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. دوسری بات اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. تیسری بات اللہ کے سوا کسی کو رب نہ بنائیں. تو یہ 3 باتیں ہیں. تو اس پر فرمایا آ جاؤ، تو آپ دعوت بھی دے سکتے ہیں کسی کو. تو اس پر اگر وہ آ جاتے ہیں تو پھر تو آگے کام بن جائے گا، یعنی پھر وہ کلمہ بھی پڑھ لیں گے، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر بھی آ جائیں گے. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے. بعض لوگ ہیں جو کہ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں، اور تشریح کرتے ہوئے یا تفسیر بیان کرتے ہوئے یہ کہہ دیتے ہیں کہ چاہے یہودی ہے، چاہے عیسائی ہیں، چاہے کوئی بھی ہے، لیکن وہ اپنے ہاں جب وہ تبلیغ کرے اور جو ہے وہ یعنی یہود و نصارہ جو ہے اب مسلمان ہیں، اپنے اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے دعوت توحید دیں، تو وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہی اس میں حکم ہے کہ دعوت توحید دیں، چاہے وہ عیسائی ہے عیسائی رہے، چاہے یہودی ہے یہودی رہے، چاہے جس مذہب کا ہے اسی میں رہے، اور ساتھ جو ہے وہ دعوت توحید بھی دے دے. تو یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس طرح سے مسلمان تو نہیں ہوں گے وہ، کیونکہ مسلمان ہونے کے لیے تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ پڑھنا پڑتا ہے. تو محمد رسول اللہ تو اس میں نہیں ہے. دیکھیں نا، آپ کسی کو کہیں کہ جو بندے اس کی تشریح کرتے ہیں، تفسیر یہ کرتے ہیں کہ آپ چاہے عیسائی ہیں چاہے یہودی ہیں، آپ صرف توحید کی آپ اشاعت کریں، اس توحید کی تبلیغ کریں، ہم سب مل کے کرتے ہیں، آپ کا مذہب آپ کا، ہمارا. تو اس کا مطلب پھر وہ ہدایت پر تو نہ آئیں گے نا. ہدایت کا دروازہ تو کھلتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو لا الہ الا اللہ تو توحید میں ہے، محمد رسول اللہ تو نہیں ہے. محمد رسول اللہ نہیں پڑھیں گے تو مسلمان تو نہیں ہوں گے. تو مسلمان ہونے کے لیے پورا اسلام جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا پڑتا ہے، تب جا کر بندہ مسلمان ہوتا ہے، وہ بھی نام کا مسلمان. پھر جب کام کرتا ہے اسلام کے مطابق تو پھر وہ کام کا مسلمان بنتا ہے، عملی طور پر مسلمان بنتا ہے، تو تب جا کر اس کی نجات کا معاملہ بنتا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ کلمہ پڑھ کر اسی وقت بھی فوت ہو جائے تو وہ بھی جنت میں جائے گا، کیونکہ اس نے تو ابھی اسلام قبول کیا تھا. اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں. تو اس لیے کلمہ پڑھ کر اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو وہ بھی جنتی ہے. اور اگر کلمہ پڑھ کے بعد میں بندہ اپنی مرضی کرے اور اسلام کا صرف دعویٰ کرے تو پھر وہ ایک قسم کا اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے. اور اگر کلمہ پڑھ کے جو بندے پھر اسلام کے مطابق چلتے ہیں عملی طور پر، تو وہی لوگ ہیں جو کہ جنت کے حقدار بھی ہیں اور اللہ کی رضا چاہنے والے بھی ہیں. تو اس لیے جو ہے ہمیں اس چیز پر غور کرنا چاہیے. بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یعنی صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھے مختلف جو بادشاہ تھے ان کو. تو اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط روم کے بادشاہ ہرقل کو بھی لکھا اور دعوت اسلام دی، اور اس آیت کے مطابق کھل کر فرما دیا کہ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات پر آ کر جمع ہو جاؤ جو ہم اور تم دونوں میں برابر مشترک ہے. وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور ہم اللہ کا شریک نہ بنائیں، اور نہ ہی ہم اللہ کو چھوڑ کر آپس میں اپنوں کو رب بنائیں. یعنی ہم رب بھی اللہ کو بنائیں اور عبادت بھی اسی کی کریں اور شرک بھی نہ کریں. تو یہ 3 باتیں تھیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خط لکھا تو اس میں یہ آیت بھی لکھ دی تھی. تو اس آیت سے واضح کر دیا گیا ہے کہ دلائل واضح ہو جانے کے بعد کوئی حق کو اگر نہیں مانتا تو اتمام حجت کے لیے اپنا مسلک ظاہر کر کے کلام کو ختم کر دینا چاہیے اور بحث و مباحثے میں نہیں جانا چاہیے. اس لیے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر کوئی بندہ منہ موڑ لیتا ہے
فقولوا شہدو، پس تم اس کو کہو کہ تم شہادت دے دو، گواہی دے دو، بأننا مسلمون، کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ تو نہیں ہوتا مسلمان تو ٹھیک ہے، تیری مرضی ہے، لیکن ہم تو مسلمان ہیں، ہماری اسلام کی تو گواہی دے سکتا ہے کیونکہ تمہارے سامنے ہم مسلمان ہیں۔ تو اس طرح سے اس کو کہا جا سکتا ہے کہ تو گواہی دے اس کی کہ ہم تو مسلمان ہیں نا۔ اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو جب خط لکھا، تو جب یہ خط ہرقل بادشاہ یعنی روم کا جو بادشاہ تھا اس کے پاس پہنچا، تو اس وقت ابو سفیان جو ہیں وہ بھی شام میں تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے، اور ہرقل نے ابو سفیان کو اپنے دربار میں بلایا، اور بلا کر انہوں نے یعنی حضرت ابو سفیان جو تھے ان کو اپنے دربار میں بلایا، اور بلا کر اس ہرقل بادشاہ نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سارے سوال کیے، اور جب بہت سارے سوال کیے تو اس میں اس کو اسلام کی حقانیت کا یقین ہو گیا۔ پھر اس نے اپنے جو رؤسائے مملکت تھے ان کو بلا کر بند کمرے میں کہا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے، تمہارا ملک بھی تمہارے پاس رہے گا۔ مگر وہ لوگ اس دعوت پر تلملا اٹھے اور باہر بھاگنا چاہا۔ ہرقل نے پھر دوبارہ انہیں بلا کر کہا کہ میں تمہاری تو آزمائش کر رہا تھا، تم اپنے دین پر کتنے پختہ ہو۔ تو انہوں نے غلط فہمی اپنی دور کی ایک قسم کا، انہوں نے سمجھا کہ شاید ہمیں غلط فہمی ہو گئی تھی، چنانچہ انہوں نے ہرقل کو پھر سجدہ کیا، اور اس طرح اس سے وہ دوبارہ خوش ہو گئے۔ تو آپ دیکھیں ہرقل میں بھی جو بادشاہ تھا اس کے اندر اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ سلطنت چھوڑ کر اسلام کا برملا اقرار کر لیتا۔ تو یہ تو اب ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے نا، اسی لیے فرمایا کہ جب دعوت کے بعد اگر وہ انکار کر دیتے ہیں تو ان کو اسلام پر گواہ بنا لو، کہ کہہ دو کہ آپ گواہی دو کہ ہم تو مسلمان ہیں نا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ولیم مور جو ہے اس نے ایک کتاب لکھی ہے لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے لائف آف محمد جو کتاب لکھی ہے اس میں مباہلہ کے بارے میں، جو مباہلہ کی آیت تھی اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ جو ہے، اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کی شہادت کا تعلق عالم غیب سے جڑا ہوا ہے، اس لیے تمام حق انہی کے ساتھ ہے۔ اور جو عیسائی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مباہلہ کے لیے موجود تھے، تو ان کے پاس ظن کے سوا کچھ نہ تھا، یعنی ظن سے مراد ہے کہ خیالات جو ہیں ان کے، وہ جو عقائد یہ باتیں وہ تھیں، ان کے پاس کوئی یعنی اتھینٹک پروف نہیں تھا، جو کہ یعنی مستند کوئی بات نہیں تھی، اس لیے پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مباہلہ نہ کیا۔ تو یہ ولیم مور اپنی کتاب لائف آف محمد میں یہ لکھتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ غور کریں کہ ہمارے ہاں جو، اور ہمارے ہاں اس یہودیوں کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں یہ کتابوں میں بھی موجود ہے، شریعت میں بھی موجود ہے کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں، اور کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بنائیں، اور ہم بنائیں رب تو صرف اللہ کو بنائیں، اس کے علاوہ ان عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح پادریوں کو یا راہبوں کو، اپنا راہب جو ہیں ان کو اپنا رب یہ نہ بنائیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہودیوں کو بھی پتہ ہے کہ رب جو ہے وہ ہمارا اللہ ہے، اور عیسائیوں کو بھی پتہ ہے کہ ان کا جو رب ہے وہ بھی اللہ ہی ہے۔ تو یہ عقائد جو ان کی کتابوں میں ہیں یہ اصل نہیں ہے، یہ کتابوں میں انہوں نے وہ جو ایڈیشن کیا ہے یا اضافہ کیا ہے، یہ سب باتیں وہ ہیں۔ اصل کتاب جو تورات ہے، انجیل ہے یا قرآن پاک ہے، سب کے اندر یہی بات ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور وہی رب ہے، وہی مالک الملک ہے، اور اللہ جو ہے وہی علی کل شیء قدیر ہے۔ تو یہ سب کچھ ہمیں وہاں سے ملا، کس سے؟ شریعت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کی شان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں انہوں نے ہمیں پورا قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پاک کی مکمل وضاحت ہے، عملی طور پر ہمیں دے کر ایک بہت بڑا احسان فرمایا، اور ہم آج
مسلمان ہو گئے، اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اتنی بڑی نعمت جو ہدایت کی ہے وہ ہمیں عطا فرما دی اور اپنے ساتھ تعلق جوڑ دیا۔ تو اس لیے ہمارا یہ اب کام بنتا ہے، کیونکہ قیامت تک اب کوئی پیغمبر نہیں آنا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی باتوں کو ہم نے آگے پہنچانا ہے، اور ہم نے احسن طریقے سے پہنچانا ہے، اور تاکہ ہم مسلمان جو ہیں آگے، اگر ہم آگ سے بچنے والے ہو جائیں گے تو دوسروں کو بھی آگ سے بچائیں اور جنت کا حقدار بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔